وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور دوستو، حدیث کی اس کلاس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور ہم یہاں پر جتنا وقت بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی، اس وقت کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور باعث نجات بنائے. پچھلے جمعہ کو ہم نے مختصر صحیح البخاری کے پہلے باب کی 2 حدیثیں پڑھی تھیں. یہ 2 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کی کیفیت کے بارے میں تھیں کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی. اور میں نے آپ کو مختصراً یہ بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی ٹوٹل کتنی کیفیات تھیں؟ 6 کیفیات تھیں. ٹوٹل 6 کیفیات تھیں. ان میں سے کچھ کیفیات ان احادیث میں ہم نے پڑھی تھی، اور سب سے آخر میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی شکل میں، تو یہ کس طرح نازل ہوئی، اس کا پورا واقعہ، پورا قصہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھا تھا. اسی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ وَفَتَرَ الْوَحْيُ، کہ وحی رک گئی. بالکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے آخری لفظ پیج نمبر 72 پر جو آخری الفاظ ہے وَفَتَرَ الْوَحْيُ، کہ وحی رک گئی. مطلب یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل نے بتلایا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد وحی رک گئی، تو در حقیقت اس کی مدت جو ہے، وحی کی بندش کی جو مدت ہے وہ تقریباً 6 مہینے تھی. یعنی وہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 6 مہینے وحی نازل نہیں ہوئی. اور یہ بات جو ہے یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشان کن تھی، انتہائی پریشان کن تھی. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے تھے کہ آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں. اس قدر پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی بندش کی وجہ سے. لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جاتے اپنے آپ کو گرانے کی خاطر، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر تسلی دلاتے تھے، لیکن وحی نازل نہیں ہوتی تھی. اس سے آپ پریشان تھے. اب اگلی جو روایت ہم پڑھنے والے ہیں اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے. حدیث نمبر 4 عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما وهو يحدث عن فترة الوحی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابی تھے، وہ روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کر رہے تھے عن فترة الوحی، اس پیریڈ کے بارے میں جس میں وحی آنا رک گئی تھی. فقال فی حدیثہ، تو جابر بن عبداللہ نے اپنی حدیث میں یہ بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینا انا امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا، اس سمعت صوتا من السماء، کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، بلند کیا. فإذا الملك الذي جاءني بحراء، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، جالس على کرسی بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام. فرعبت منہ، تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا. فرجعت، تو میں لوٹا. فقلت، تو میں نے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. فانزل اللہ تعالی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. کون سی؟ یا ایھا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. یہ وہ دوسری وحی ہے. وحی کی بندش کے بعد یہ دوسری وحی ہے. پہلی وحی کون سی تھی؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات. پھر تقریباً 6 مہینے وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی رہی ہے جبریل امین کے ساتھ، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے رہے. یہ جو دوسری وحی ہے 6 مہینے کے بعد وہ یہی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اس کے بعد فحمی الوحی وتتابع. پھر کیا ہوا؟ پھر وحی گرم ہو گئی، مطلب پھر لگاتار وحی کا آنا، وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا. وتتابع، اور مسلسل پھر نازل ہونے لگی. اس کے بعد پھر بندش نہیں ہوئی. یہ پہلی مرتبہ بندش ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ جب سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی. حدیث نمبر 5 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ میرے صحابی ابن عباس کو قرآن مجید کی تفسیر سکھلا دے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن تھے، مفسر قرآن تھے. قرآن مجید کی تفسیر میں جس قدر معتمد اقوال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اس قدر کسی اور صحابی کے اقوال نہیں معتمد سمجھے جاتے علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک. سب سے زیادہ قابل اعتماد تفسیر اگر ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس قول لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں فرماتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک، کہ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، لتعجل به، تاکہ آپ جلدی جلدی اس وحی کو، اس قرآن کو یاد کر لیں. اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا، قرآن مجید کے نزول کے وقت بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے. وہ تکلیف کیا تھی؟ وہ تکلیف ایک تو وہ تھی جو ہم پچھلی روایت میں پڑھ چکے ہیں پچھلے جمعہ کو، کہ جبریل امین جب آتے تھے تو ان کے آنے کی کیفیت یہ ہوتی کہ جس طرح گھنٹی کے بجنے کی آوازیں ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیفیت میرے اوپر بڑی بھاری ثابت ہوتی ہے، حتیٰ کہ شدید سردی کے دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے کیا ہوتا تھا؟ پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. ایک تو وہ سختی تھی، وہ تکلیف تھی. دوسرا یہ تکلیف تھی جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین وحی نازل کرتے قرآن مجید کی آیات کی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ اپنی زبان جلدی جلدی چلاتے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی کہ جو کچھ جبریل امین وحی کی صورت میں لائے ہیں، قرآن مجید کی آیات لائے ہیں، وہ پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے پیچھے پیچھے، اور پھر اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین کچھ آیات نازل کر کے چلے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان آیات کو اچھی طرح ذہن نشین نہ کیا ہو. تو اس خواہش کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز زبان چلاتے تھے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو مت حرکت دیجیے، لتعجل به، تاکہ جلدی جلدی آپ اس کو پڑھ لیں. تو ابن عباس کہتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، حرکت دیتے تھے. فقال ابن عباس کہتے ہیں فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَرِّكُهُمَا، کہتے ہیں میں بھی اسی طرح حرکت دیتا ہوں اپنے ہونٹوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. یعنی عملی طور پر بتلا رہے تھے ابن عباس کہ دیکھو اس طرح ابن عباس اپنے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے جبریل امین کے پیچھے پیچھے. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل اتار دی کہ لا تحرک به لسانک، کہ اپنی زبان کو مت حرکت دیجیے، لتعجل به، کہ تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو حاصل کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہم پر ہے اس کو جمع کرنا، یعنی اس قرآن مجید کی وحی کو، قرآن مجید کی آیات کو جمع کرنا،
وقرآنہ، اور آپ کو پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ ہم نے ذمہ لے لیا ہوا ہے کہ ہم آپ پر اتاریں گے بھی اور آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ کو یاد بھی کرائیں گے. لہذا آپ فکر مند نہ ہوں اور نہ ہی اپنی زبان کو زیادہ آپ کو حرکت دیجیے. قال جمعہ لک فی صدرک وتقرأہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے سینے میں اس کو اتار دیں گے اور پھر آپ کو پڑھائیں گے بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہذا ہم جب اس کو پڑھیں، یعنی جبریل امین جب آپ کو پڑھ کر سنائیں قرآن مجید کی آیات، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ ان کی اتباع کیجئے، آپ ان کے پیچھے چلیے. قال، اور اس کا معنی کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ غور سے سنیں اور خاموش ہو جائیں. یعنی جب جبریل امین پڑھ رہے ہوں قرآن مجید کی آیات، آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہوں، تو آپ خاموش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ سنیں. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن مجید کی آیات کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. نہ صرف یہ کہ آپ پر اتارنا ہمارے ذمے، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہمارے ذمے، اور آپ کی زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمے، بلکہ اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا ان نقرأہ، پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں. ان تقرأہ، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اذا اتاہ جبریل استمع، جب جبریل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، توجہ کے ساتھ سنتے تھے. فاذا انطلق جبریل، جب جبریل امین چلے جاتے تھے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح کے کس نے پڑھا؟ جبریل امین علیہ السلام نے جس طرح پڑھ کے سنایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیں، اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان کو شروع میں تیز حرکت دیتے تھے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، قرآن مجید کی آیات کو ان کے پیچھے پیچھے پڑھ لیں جو کہ جبریل امین لے کر کے آئیں. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی ذمہ داری لے لی. ایک یہ کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ مت فکر مند ہوں کہ آپ بھول جائیں گے، نہیں، آپ کے سینے میں ہم ان آیات کو محفوظ کریں گے. ایک یہ. دوسرا یہ کہ آپ کے سینے میں جو آیات محفوظ ہو جائیں گی تو پھر ان آیات کو آپ کی زبان مبارک سے پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے، ہم آپ کو پڑھنے کی توفیق دیں گے کہ آپ کے سینے میں جو آیات محفوظ ہیں آپ اپنی زبان سے ان کو پڑھ سکیں گے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ نہ صرف سینے میں محفوظ ہونا بلکہ زبان سے پڑھانا، نہ صرف یہ 2 باتیں، بلکہ تیسری بات یہ کہ اس کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. اس کو بیان کرنا یعنی قرآن مجید کے اندر اگر کہیں ایسے الفاظ آ گئے جو مشکل ہوں تو ان آیات کی تفسیر آپ کو بتلانا وہ ہمارے ذمے ہے. ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، ان آیات کا مطلب کیا ہے، ہم آپ کو بتلائیں گے. اللہ نے اس کی پوری ذمہ داری لے لی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ذمہ داری کو سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی، اس ذمہ داری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا، اس کے ادراک کر لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق دی کہ آپ قرآن مجید کی عملی تفسیر بیان کیا کرتے تھے. عملی تفسیر. اب مثلا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اس کی عملی تفسیر کہاں سے ملتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، آپ کے عمل سے ملتی ہے. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کے تفصیلی احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معلوم ہو. یہ قرآن کا بیان ہے. یہ نماز کا اجمالی مختصر حکم قرآن میں نازل ہوا، اس کا تفصیلی حکم جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی تھی کہ ہم اس کو بیان بھی کروائیں گے آپ کے ذریعے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کی آیات کو بیان بھی کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو گویا 3 باتیں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں جن کی ابھی میں نے وضاحت کی ہے. حدیث نمبر 6، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے. کن سے؟ جی،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. سب سے زیادہ سخاوت کا جذبہ اگر پایا جاتا تھا تو کس میں پایا جاتا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرتے تھے جب آپ رمضان میں ہوتے. حین یلقاہ جبریل علیہ السلام، جب آپ سے جبریل امین ملاقات کرتے تھے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملا کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. دور کس طرح ہوتا تھا؟ دور کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا رمضان کی ہر رات کو، جب جبریل امین آتے تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس میں سے کچھ پارے تو اس وقت نہیں تھے، لیکن اس کی کچھ صورتیں یا کچھ حصہ، ان قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے جبریل امین پڑھتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، پھر جبریل امین پڑھتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، یعنی پڑھ کے سناتے جبریل امین کو. پہلے جبریل امین پڑھ کے سناتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی صورتیں، وہی حصہ قرآن کا پڑھ کے سناتے. اس طرح یہ دور ہوتا. ایک تو یہ دور کی شکل تھی. دوسری شکل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے سامنے قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور جبریل امین تصدیق کرتے تھے کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح پڑھا، آپ نے بالکل صحیح یاد کیا، آپ نے صحیح ذہن نشین کیا، آپ نے صحیح اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا، آپ نے جو مجھے سنایا ہے یہ بالکل صحیح پڑھا ہے، آپ نے بالکل صحیح سنایا ہے. تو اس طرح سے رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی جبریل امین سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ من الریح المرسلہ، تیز رفتار آندھی جو ہے، تیز رفتار ہوا جو ہے، اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں کی سخاوت کرتے تھے. یعنی خیر کے جتنے بھی کام ہوتے رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو باب ہے کیا ہے؟ باب ہے کہ وحی نازل ہونے کی کیفیت کیا تھی. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کا اس باب سے تعلق یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں جتنی وحی نازل ہو چکی ہوتی اس وقت تک، اس وحی یعنی قرآن مجید، اس قرآن مجید کی اتری ہوئی جو وحی ہوتی اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے کس کے ساتھ؟ جبریل امین کے ساتھ. یہ ایک طریقہ تھا در حقیقت، اس وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اچھی طرح محفوظ کرنے کا ایک طریقہ تھا جو کہ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا. تو نہ صرف یہ کہ وحی نازل ہوتی رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی یاد بھی کرائی گئی، سینے کے اندر محفوظ کی گئی، اور آپ کو زبان سے پڑھنے کی بھی توفیق دی گئی، اور پھر اس کی عملی تفسیر بھی کرنے کی توفیق دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. 6 حدیثیں ختم ہوئی. اب 7ویں حدیث جو ہے وہ بڑی طویل حدیث ہے، اور اس حدیث میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. اس کو اگر آپ توجہ سے سنیں گے، ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اذان ہونے تک ہم اس قصے کو پڑھ لیں، اس حدیث کو. بسم اللہ. وعنہ رضی اللہ عنہ، انہی سے روایت ہے. کن سے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو خبر دی. ابو سفیان بن حرب کون ہیں؟ ابو سفیان بن حرب جو ہیں ان کا تعلق قریش سے تھا، اور مکہ کے جو قریش تھے ان کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ بڑے ہی معزز قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور بڑے ہی معزز شخص سمجھے جاتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر. لیکن انہوں نے اسلام بہت لیٹ قبول کیا،
فتح مکہ کے موقع پر، اور فتح مکہ کب ہوئی، کس سال میں؟ سن 8 ہجری میں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو ہجرت کے 8ویں سال میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اس سے پہلے ابو سفیان بن حرب جو ہیں وہ کافر تھے مکی، پوری مکی زندگی میں، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بھی تقریباً 7.5-8 سال تک وہ کافر تھے. 8ویں سال میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو انہوں نے خبر دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک واقعہ سنایا. واقعہ کیا ہے؟ ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب من قریش، کہ ہرقل نے ان کی طرف یعنی ابو سفیان کی طرف پیغام بھیجا، فی رکب من قریش، جبکہ یہ قریش کی ایک جماعت میں تھے، کانوا تجارا بالشام، اور یہ شام میں تجارت کرنے کی غرض سے گئے تھے. قریش کی ایک جماعت شام میں تجارت کرنے کی غرض سے گئی ہوئی تھی. تو اس وقت ہرقل نے پیغام بھیجا کن کی طرف؟ ابو سفیان کی طرف. اور ہرقل کون تھا؟ روم کا بادشاہ تھا. اور یہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، یہ ان دنوں میں جب یہ ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے اندر تھے، اور بالضبط یہ غزہ کے اندر تھے. یہاں شام کا لفظ ہے نا، تو شام جو ہے در حقیقت شام کس کو کہا جاتا ہے؟ شام فلسطین کو، اردن کو، سیریا کو اور لبنان کو، یہ تقریباً سارے ملک جو ہیں ان کو شام کہا جاتا تھا. ان ملکوں پر شام کا لفظ بولا جاتا تھا. تو ابو سفیان بن حرب جو ہیں یہ تجارتی قافلے کے ساتھ کہاں تھے؟ غزہ میں تھے. یہ شام میں غزہ شہر کے اندر تھے. اور یہ جو ہرقل تھا یہ کہاں تھا؟ یہ بیت المقدس میں تھا. یہ کہاں تھا؟ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا. بیت المقدس میں یہ کیوں آیا تھا؟ در حقیقت اس نے ایک نظر مانی تھی. نظر یہ تھی کہ رومیوں کی ایک جنگ ہوئی تھی فارسیوں کے خلاف. آپ کو پتہ ہے کہ روم اور فارس یہ دو بڑی مملکتیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو ایک جنگ ہوئی، اس نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اس جنگ میں فتح ہوئی تو میں حمص سے لے کر بیت المقدس تک پیدل چل کے جاؤں گا. حمص سیریا کے شہروں میں سے ایک شہر ہے. آج کل جو آپ کو پتہ ہے سیریا میں جو مشکل حالات چل رہے ہیں، جو جنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو خبروں میں آپ نے، میڈیا میں آپ نے سنا ہوگا حمص ایک مشہور شہر ہے. تو اس نے ہرقل نے نظر مانی تھی کہ یہ حمص سے لے کر بیت المقدس تک پیدل چل کے جائے گا. چنانچہ اس جنگ میں رومیوں کو فتح نصیب ہوئی. تو اس کے بعد اس نے وہی نظر پوری کرنا چاہی. چنانچہ حمص سے لے کر بیت المقدس تک اس کے لیے قالین بچھائے گئے. یہ بادشاہ تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں پیدل چل کے جاؤں گا. تو بادشاہ جو ہے وہ عام زمین پہ تو نہیں چل کے جا سکتا تھا. چنانچہ اس کے لیے قالین بچھائے گئے، اور اس کے راستے پر دونوں اطراف گلاب کے پھول جو ہیں وہ رکھ دیے گئے تاکہ بادشاہ جب جائیں تو ان کی خوشبو آئے. چنانچہ اس نے اپنی نظر پوری کی. بیت المقدس میں یہ چل کے گیا. جب یہ بیت المقدس میں تھا تو انہی دنوں کے اندر یہ ابو سفیان بن حرب جو ہیں اس وقت کافر تھے. یہ اپنے قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ غزہ کے اندر تھے، اور غزہ اور بیت المقدس جو ہے یہ تقریباً قریب ہے. غزہ اور بیت المقدس کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے. تو یہ وہاں پر تھے. کہتے ہیں فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا ابا سفیان و کفار قریش. اور یہ اس دور کی بات ہے، اس مدت کی بات ہے کہ جس مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کر رکھی تھی. صلح سے مراد کون سی صلح ہے؟ صلح حدیبیہ. حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان جو صلح ہوئی تھی، اس صلح کی مدت ابھی چل رہی تھی. اسی مدت کے دوران ہی یہ ٹاکرا ہوا ان کا. کن کا؟ ابو سفیان کا اور ہرقل کا. کہاں پر ٹاکرا ہوا؟ شام کے بیت المقدس میں. تو ہرقل نے پیغام بھیجا تھا ابو سفیان کے پاس، فأتوہ،
چنانچہ ابو سفیان اور ان کے قافلے کے لوگ ہرقل کے پاس آئے، وہم بإیلیا، اور وہ ایلیا میں تھے۔ ایلیا کس کو کہتے ہیں؟ ایلیا پرانا نام ہے بیت المقدس کا، بلکہ آج کل جو یہودی ہیں، یہودی بھی اپنی زبان میں بیت المقدس کو بیت المقدس نہیں کہتے، وہ اس کو ایلیا کہتے ہیں، اس کو ایلیا کہتے ہیں بیت المقدس کو۔ فدعاہم، تو ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بلایا، وحولہ عظماء الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے سرداران جو ہے وہ جمع تھے۔ ثم دعاہم، پھر اس نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ فدعا بالترجمان، پھر ایک ترجمان کو بلایا، یعنی پہلے ان کو بلایا اور ان کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اور ان کی زبان، رومیوں کی زبان عربی نہیں تھی۔ تو ان عرب لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس نے ترجمان کو بلایا۔ فقال، تو اس نے پوچھا، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں سے اس شخص کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے، یعنی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تم میں سے کون ہے؟ فقال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا، فقلت انا اقربهم، میں نے کہا میں ان تمام میں سے سب سے قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ فقال ادنوه منی، تو اس نے کہا اس کو میرے قریب کر دو، یعنی اپنے درباریوں کو اس نے کہا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب کر دو۔ اور یہ در حقیقت اس کی طرف سے اکرام تھا، ہرقل بادشاہ کی طرف سے اکرام تھا، کہ چونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کو میرے قریب کر دو۔ وقربوا اصحابہ، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر دو۔ فجعلوہم عند ظہرہ، اور ان کے ساتھیوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو، یعنی سامنے، فرض کریں یہاں بادشاہ بیٹھا ہے تو اس نے کہا کہ میرے سامنے بالکل ابو سفیان کو بٹھاؤ اور اس کے پیچھے ان کے ساتھیوں کو بٹھا دو۔ ثم قال لترجمانہ، پھر ہرقل کہنے لگا اس کے اپنے ترجمان سے، قل لہم، ان کو کہو، کن کو؟ ابو سفیان کے ساتھیوں کو کہو، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں اس سے یعنی ابو سفیان سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں، عن ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یعنی کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فإن کذبنی، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے، یعنی اگر یہ ابو سفیان غلط بیانی کرے، فکذبوہ، تو تم اس کو جھٹلا دینا، تم خاموش نہ رہنا، تم بولنا اور واضح کرنا کہ یہ ابو سفیان غلط کہہ رہا ہے۔ اب ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فواللہ، قسم ہے اللہ کی، لولا الحیا، اگر حیا نہ ہوتا، اگر حیا نہ ہوتی، من ان یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے اس بات سے شرم نہ آتی کہ یہ لوگ جو میرے ساتھی ہیں یہ مکہ پہنچ کر مجھ سے جھوٹ کو روایت کریں گے، بیان کریں گے، یعنی میرے بارے میں کہیں گے کہ ابو سفیان نے وہاں ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، اگر مجھے اس کی شرم نہ ہوتی، لکذبت عنہ، تو میں ضرور جھوٹ بولتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ بس مجھے اس حیا نے منع کر دیا کہ میں جب مکہ مکرمہ میں جاؤں گا اور یہ لوگ جو میرے ساتھی ہیں میرے بارے میں کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو پھر میں لوگوں کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا، یہ جو کافر ہے یہ بھی جھوٹ بولنے سے گھبرا رہا تھا کہ یہ کافر، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، جھوٹ بولنے سے گھبرا رہے تھے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور آج مسلمان جو ہیں، مسلمان جھوٹ بولنے سے بالکل نہیں گھبراتے، بالکل نہیں گھبراتے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں کرتے ہیں مسلمان۔ لوگ بے شک کہتے رہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کافر ہو کے بھی ان کو شرم سی محسوس ہو رہی تھی کہ اگر انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا ہرقل کے دربار میں، تو پھر میں کس طرح لوگوں کے سامنے، لوگوں کو کس طرح فیس کروں گا، میں کس طرح میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا اور کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو؟ تو اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ چلیں، ثم كان اول ما سألني عنه، پھر ہرقل نے سب سے پہلے جو مجھ سے سوال کیا، ان قال، اس نے کہا،
कैफ नसबहु फीकुम। अब ये जो मुकालमा हो रहा है ना, इसको जरा तवज्जो से सुने। ये मुकालमा किसके दरमियान है? हिरकल और अबू सुफियान के दरमियान। उसने कहा कि कैफ नसबहु फीकुम, उसका खानदान तुम्हारे अंदर कैसा है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, आपका जो नसब नामा है, वो कैसा है? कुल्तु, मैंने कहा, हुआ फीना ज़ू नसब, वो जो है ना, वो हमारे अंदर बड़े नसब वाला है, बड़े खानदान वाला है। ये नहीं कि वो किसी घटिया खानदान से ताल्लुक रखता हो, नहीं 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 नहीं, वो बड़े आला खानदान से है। और वाक़ईतन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे, और बनु हाशिम सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कबीला था, सबसे आला कबीला था उन कबाइल में जो कि मक्का मुकरमा के अंदर मुकीम थे। तो इसने सच कह दिया कि हुआ फीना ज़ू नसब, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर बड़े नसब वाले हैं, बड़े खानदान वाले हैं। ओके, दूसरा सवाल, क़ाल फहल क़ाल हाज़ल क़ौल मिनकुम अहदुन क़त्तु क़ब्लहु, क्या इससे पहले भी तुम में किसी और शख्स ने यह दावा किया जो दावा यह कर रहा है? दावा यानी किस चीज का दावा? नबूवत का। क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, इससे पहले किसी और बंदे ने हमारे इस कबीले के अंदर, खानदान के अंदर किसी और ने यह दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, क़ाल फहल कान मिन आबाइही मिन मलिक, क्या इसके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह भी गुजरा है? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, कोई बादशाह नहीं गुजरा। चौथा सवाल, क़ाल फ़अशराफ़ुन्नास इत्तबऊहु अम दुअफ़ाउहुम, लोगों में से मुअज़्ज़ज़ लोगों ने इसको फॉलो किया है, इसकी पैरवी की है, या लोगों में जो कमजोर मिस्कीन किस्म के लोग हैं उन्होंने इसको फॉलो किया और इसकी इत्तिबा की? फ़क़ुल्तु दुअफ़ाउहुम, तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, जो कमजोर किस्म के लोग, मिस्कीन किस्म के लोग, ये बिलाल हबशी और सलमान फारसी और पता नहीं ये खब्बाब बिन अरत और इसी तरह अम्मार बिन यासिर जैसे जो लोग हैं, इन्होंने इसकी इत्तिबा की है। क़ाल अयज़ीदून अम यनक़ुसून, फिर इसने सवाल किया हिरक़ल ने कि क्या उनमें इजाफा हो रहा है या वो कम हो रहा है, कम हो रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कम हो रहे हैं? क़ुल्तु बल यज़ीदून, मैंने कहा नहीं, वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क़ाल फ़हल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सख़्ततन लिदीनिही बाद अन यदख़ुल फ़ी, उसने फिर कहा कि क्या उनमें से कोई मुर्तद भी हुआ, सख़्ततन लिदीनिही, उसके दीन से नाराज होकर या उसके दीन से नफरत करते हुए, बाद अन यदख़ुल फ़ीही, उसमें दाखिल होने के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान ला चुके हैं उनमें से क्या कोई उनको छोड़कर भी गया, मुर्तद भी हुआ? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा नहीं है, जो आते हैं वो पक्के हो जाते हैं, हत्ता कि हम उनको सजाएं भी देते हैं और उन पे पता नहीं क्या क्या हम उनको अजाब देते हैं, लेकिन वो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क़ाल फ़हल तत्तहिमूनहु बिलकज़िब, उसने फिर सवाल किया कि क्या तुमने इस शख्स को कभी झूठ की कभी इस पर तोहमत लगाई? क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, इससे पहले कि उसने जो कहना था, जो उसने कहा, यानी नबूवत का जो उसने दावा किया, नबूवत का दावा करने से पहले कभी तुमने इस पर झूठ की तोहमत लगाई कि इसने झूठ बोला था? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, नबूवत का दावा करने से पहले तो हम इनको क्या कहते थे? अस्सादिकुल अमीन, कि ये सच्चे और अमानत वाले हैं, कभी हमने उन पर झूठ की तोहमत नहीं लगाई। क़ाल फ़हल यग़दिर, एक और सवाल कि क्या वो गद्दारी करता है, यानी आपसे अगर कोई मुआहदा कर ले तो मुआहदा करने के बाद क्या वो कोई गद्दारी करता है? क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं, वो गद्दारी भी नहीं करता। वनहनु मिन्हु फ़ी मुद्दतिन, और इस वक्त सूरत हाल यह है कि हम एक मुद्दत में चल रहे हैं, और इस मुद्दत से मुराद वही मुद्दत सुलह हुदैबिया वाली जो मुद्दत है, उसी मुद्दत में हम चल रहे हैं। ला नदरी मा हुवा फ़ाइलुन फ़ीहा, हम नहीं जानते कि इस मुद्दत के अंदर वो हमारे साथ क्या करने वाला है, कि इस मुद्दत को पूरा करेगा या हो सकता है कि वो इस मुद्दत को तोड़ दे, इस माहदे को तोड़ दे। काला, अबू सुफियान कहते हैं, वलम युमकिन्नी कलिमतुन उदखिलु फीहा शैअन गैर हादिहिल कलिमा, मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं कोई एक लफ्ज अपनी तरफ से दाखिल कर दूं इस मुकालमे के अंदर, और एक लफ्ज जो है उसके बारे में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दूं सिवाय इस लफ्ज के। ये जो लफ्ज मैंने बोला ना,
جو جملہ میں نے بولا کہ ابھی ایک صلح کا معاہدہ چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس معاہدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ جو جملہ میں نے بولا اس کے سوا میں کوئی اور جملہ ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ قال فهل قاتلتموه، اس نے کہا کہ کیا تمہاری ان سے کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ قال فكيف كان قتالكم اياه، تو تمہاری اس سے جو جنگیں ہوئی وہ جنگیں کیسی تھیں؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، جنگ ہمارے درمیان اور اس کے درمیان ایسی ہے کہ جو باری باری، کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتے ہیں۔ ینال منا وننال منہ، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر میں کن کا نقصان ہوا؟ مشرکین مکہ کا، اور جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے۔ قال فماذا یأمرکم، اب یہ آخری سوال ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، کس بات کی طرف تمہیں بلاتا ہے؟ قلت، میں نے کہا یقول، وہ ہمیں جو دعوت دیتا ہے نا اس کی دعوت کے خاص پوائنٹس یہ ہیں۔ وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا پوائنٹ، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ میں پہلے یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم دو تین لیکچرز دے چکے ہیں خصوصاً دعوت کے بارے میں۔ ان لیکچرز میں نے کہا تھا کہ آج اسی پہلے پوائنٹ کو ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگ آپ کو فضائل سناتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، لیکن لوگ آپ کو یہ نہیں کہتے کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ شرک سے نہیں منع کرتے ہیں لوگوں کو، شرک کے بارے میں بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو لوگوں کو اللہ رب العزت کی جو توحید الوہیت ہے اس کے بارے میں بھی نہیں بتلاتے کہ توحید الوہیت کیا ہے۔ یہ بتلائیں گے اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نظام چلاتا ہے پوری کائنات کا، سمندروں کا، سورج اور چاند کا، آسمانوں کا، زمینوں کا، ہر تمام مخلوقات کا، یہ سب کچھ تفصیل سے ڈیٹیلڈ آپ کو توحید ربوبیت بتلائیں گے، لیکن مجال ہے کہ یہ توحید الوہیت کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولے۔ ان کو توحید الوہیت کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ اور میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، واللہ اگر یہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ یہ جو کچھ درباروں مزاروں پہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تو واللہ ان کی دعوت کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، بڑی امت کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ پہلا جو پوائنٹ ہے دعوت کا، اسی کو چھوڑ دیا گیا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، والصدق، اور سچ بولنے کا، والعفاف، پاک دامنی کا، والصلہ، اور صلہ رحمی کرنے کا۔ یعنی صرف توحید ہی بیان نہیں کرتے بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، اس کے علاوہ اچھے اخلاق کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں پاک دامن ہو جاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ، صلہ رحمی کرو، سچ بولو، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال و جواب ختم ہوئے، ہرقل کے درمیان اور ابو سفیان کے درمیان سوال و جواب ختم ہوئے۔ لیکن اب ہرقل کیا کرتا ہے؟ اب ہرقل اپنے ہر سوال کی توجیہ بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا۔ جتنے سوالات گزرے ہیں نا، اب ہر سوال کے بارے میں وہ بتلائے گا کہ میں نے یہ جو سوال کیا تھا اور تم نے جو اس کا جواب یہ دیا تو اس کی وجہ اصل میں یہ تھی۔ سنیے اب، قل لہ، فقال للترجمان، ہرقل نے ترجمان سے کہا، قل لہ، ابو سفیان کو کہو، انی سألتک عن نسبہ، کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا اس کے نسب کے بارے میں۔ کس کے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں. فذکرتا، تو تم نے یہ بتلایا، انہ فیکم ذو نسب، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر بڑے اعلیٰ نسب والے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح رسول ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں. ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ ان کی قوموں میں جو سب سے اعلیٰ خاندان ہوتے، ان خاندانوں میں سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے اور رسولوں کو بھیجتے. گویا کہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے پہلی دلیل. یعنی تمہارے سوال کا جو، میرے سوال کا جو جواب ہے نا، وہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، هل قال احد منکم هذا القول قبلہ، کہ کیا تم میں سے کسی اور شخص نے بھی یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ فذکرت اللہ، تو تم نے یہ ذکر کیا کہ نہیں، کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا تھا. فقلت، تو میں کہتا ہوں، لو کان احد قال هذا القول قبلہ، اگر ان سے پہلے کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا، لقلت، تو میں سمجھتا، میں کہتا، رجل، یہ وہ شخص ہے کہ یتأسیٰ بقول قیل قبلہ، کہ یہ تو اس بات پر چل رہا ہے جو پہلے کہہ دی گئی ہے. یعنی اگر اس سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا، اگر تمہارا یہ جواب ہوتا کہ ہاں واقعتاً پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو میں یہ آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی جو پہلے کہی گئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اگر اس سے پہلے کسی اور نے اس کا دعویٰ نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. انہوں نے کوئی پہلی کہی ہوئی بات کو سن کر دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ بات کہی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، هل كان من آبائه من ملک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ بھی گزرا؟ فذکرت اللہ، تو تم نے بتلایا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا. قلت، تو میں اب کہتا ہوں، لو كان من آبائه من ملک، اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوتا، قلت، تو میں کہتا، رجل یطلب ملک ابی، کہ یہ بندہ تو وہ ہے کہ جو اپنے باپ کی بادشاہت کا مطالبہ کر رہا ہے، کہ باپ بادشاہ تھا تو اب یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، اپنے باپ کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہے. تو ایسی بات بھی نہیں ہے. یعنی تم نے یہ کہا ہے کہ پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا، تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی بادشاہت کا طلبگار نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کسی بادشاہت کے طلبگار نہیں ہیں. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا، هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کہ کیا تم اس پر تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی، قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ اس نے جو دعویٰ کیا نبوت کا، نبوت کے دعوے سے پہلے کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ فذکرت اللہ، تو تم نے کہا کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. فقد اعرف، تو یہ جو میرے سوال کا جو جواب تم نے دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، قد اعرف، میں جانتا ہوں، انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، کہ وہ لوگوں پر جھوٹ کو چھوڑنے والا نہ ہوتا جبکہ وہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہوتا. یعنی اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے تو پھر یہ لوگوں کے اوپر بھی جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن تم نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھیے کیسی دلیل اس نے بنائی، ہرقل نے کیسا سوال کیا اور پھر ابو سفیان کے جواب سے کیسی دلیل بنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولتے، تمہارے کہنے کے مطابق یہ سچے تھے، تو پھر یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اور یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس نبوت کے دعوے میں بالکل سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا، اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، کہ کیا لوگوں میں سے معزز لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟
فذکرتا تو تم نے ذکر کیا ہے ان ضعفاءهم اتبعوه کہ ان لوگوں میں سے جو کمزور ہیں انہوں نے اس کی اتباع کی ہے. تو اس کی توجیہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ وہ ہم اتباع الرسل، رسولوں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہوتے ہی کمزور ہیں. کمزور قسم کے لوگ اور مسکین قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی در حقیقت رسولوں کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. ورنہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مالدار قسم کے لوگ، وہ تو تکبر کرتے ہیں. جس طرح کے پہلے نبیوں کے جو واقعات ہیں اس میں آپ نے پڑھا قرآن مجید کے اندر کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جن لوگوں نے تکبر کیا تو انہوں نے یہ کہا. تو در حقیقت رسولوں کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، ایزیدون ام ینقصون، کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار. فذکرت انہم یزیدون، تو تم نے بتلایا ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وکذالک امر الایمان حتی یتم، اور اسی طرح ہوتا ہے ایمان کا معاملہ کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو قبول کرنے والے جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے تعداد میں، بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. حتی یتم، یہاں تک کہ وہ ایمان مکمل ہو جائے. وسألتک، اور میں نے تم سے سوال کیا، ایرتد احد سخطة لدینہ بعد ان يدخل فیہ، کہ کیا ان میں سے کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اپنے دین سے نفرت کرتے ہوئے اس میں داخل ہونے کے بعد. فذکرت اللہ، تو تم نے یہ بتلایا کہ نہیں، کوئی مرتد نہیں ہوتا. وکذالک الایمان، اسی طرح ایمان ہوتا ہے. حین تخالط بشاشتہ القلوب، جب ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت جب دلوں کے اندر مل جاتی ہے، دلوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے ایمان کی لذت، تو پھر وہ لذت ختم نہیں ہوتی، پھر ایمان ختم نہیں ہوتا. پھر ایمان جو ہے وہ کوئی شخص اس ایمان سے پھر مرتد نہیں ہوتا، اس کو چھوڑتا نہیں، بلکہ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس پر وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، اس پر وہ جم جاتا ہے. وسألتک، اور میں نے تم سے پوچھا، حل یغدر، کہ کیا وہ غداری کرتا ہے. فذکرت اللہ، تو تم نے بتلایا کہ نہیں، وہ غداری نہیں کرتا. وکذالک الرسل لا تغدر، اسی طرح رسول ہوا کرتے ہیں کہ وہ کبھی غداری نہیں کرتے ہیں. وسألتک بما یأمرکم، اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے. فذکرت، تو تم نے ذکر کیا، انہ یأمرکم، کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وینہاکم، اور وہ تمہیں منع کرتا ہے، عن عبادت الاوثان، بتوں کی پوجا سے. ویأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالصلاح، نماز کا، والصدق، اور سچائی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا. فإن كان ما تقول حقا، اب سنیے ذرا، فإن كان ما تقول حقا، جو تم نے کہا ہے نا، اگر واقعتاً یہ سچ ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے اور ان باتوں سے منع کرتا ہے، اگر یہ واقعتاً سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو وہ عنقریب میرے ان قدموں کی جگہ کا بھی مالک بن جائے گا. مطلب یہ جو میرا تخت بادشاہت ہے نا، یہ تخت بادشاہت بھی اسی کے پاس چلا جائے گا. عنقریب وہ میرے تخت بادشاہت پہ بھی قبضہ کر لے گا. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، اور میں جانتا تھا کہ وہ آنے والے ہیں. لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے اندر آنے والے ہیں. فَلَوْ أَعْلَمُ، اگر مجھے پتہ چل جائے، أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ، کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں ان سے ملاقات کی ضرور کوشش کرتا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس ہوں، اگر میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، یعنی مجھے موقع ملے کہ میں اس کے پاس ہوں، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، تو میں اس کے پیروں سے بہنے والا جو پانی ہے اس پانی کے ساتھ میں اپنے چہرے کو دھوؤں. اگر مجھے موقع مل جائے تو میں اس کے پاؤں دھو کر اس کا پانی پیوں اور اس پانی کے ساتھ اپنے چہرے کو دھوؤں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہرقل کو یقین ہو گیا تھا اس پورے مکالمے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک ہم رک جاتے ہیں کیونکہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے کہاں تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم
نے